السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، حقیقی زندگی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورہ ناس کے تعلق سے باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس سورہ کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو سن لیا جانا چاہیے۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے آخری نمبر یعنی 114 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 21ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورہ کی اہم ترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، توحید کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی اور توحید اسماء و صفات بھی۔ آپ کے سامنے بات آئی تھی اس سے پہلے درس میں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے دور رکھ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن عاصم کے ذریعے جادو کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی دونوں صورتوں کی طرف رہنمائی فرمائی اور کہا کہ انہی کے ذریعے آپ اپنا علاج کریں۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے دیگر تمام چیزوں کو چھوڑ کر انہی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا اور انہی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے لگے۔ آپ کو اس بات سے بھی باخبر کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتے تھے یا سونے کے لیے جاتے تھے تو ان دونوں صورتوں کا اہتمام یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے، اور ایسا اللہ کے رسول 3 بار کیا کرتے تھے۔ یہ ساری فضیلتیں اس سورہ کی ہیں۔ اب آئیے سیدھے انداز میں اس سورہ کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والے، چھپ جانے والے شیطان کی برائی سے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ برب الناس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا پتہ چلا، ملک الناس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے توحید اسماء و صفات کا پتہ چلا، اور الہ الناس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کا علم ہوا۔ یہ اہم ترین فضیلت اس سورہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے اندر یہ بتلایا کہ جس طرح انسانوں کو شیطان طرح طرح سے بھٹکانے کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی اطاعت گزاری سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسانوں میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں، جو آپ کو کار خیر کرنے سے روکیں گے، جو آپ کو برائی کی طرف راغب کریں گے، جو آپ کو ہو سکتا ہے بری چیزوں کی لت لگائیں گے، جو ہو سکتا ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بنیادی تعلیمات سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کے ذریعے یعنی من الجنۃ والناس، اس ٹکڑے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت ساری برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ کیا کہ جس طرح لوگ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اسی طرح انسانوں سے بھی جو انسان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے دور کر دے، جو انسان اللہ رب العالمین کی
اطاعت گزاری سے جو انسان اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین سے لوگوں کو دور کر دے، ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو سیریز آپ کے سامنے آئے گی وہ رکوع کی دعائیں، پھر سجدے کی دعائیں، پھر قوما کی دعائیں، اور اسی طرح آخری نماز تک جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے سلسلہ وار طریقے سے آئے گا۔ سورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے اس لیے آیا کیونکہ لوگ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد ان سورتوں کا عام طور پر اہتمام کرتے ہیں، لہذا ضرورت محسوس کی گئی عموماً لوگ جو سورتیں اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں ان سورتوں کے معنی اور مفاہیم آپ کے سامنے اجاگر کر دیے جائیں، تاکہ ان مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھ کر، ان مطلبوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، ان معانی کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کا اہتمام کریں اور ان کی روحانیت، ان کی معنویت سے خود کو محظوظ کریں، خود کو منور کریں، خود کو مسرور کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے چند ایام ہم پر باقی رہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان باقی مادہ ایام میں بکثرت عبادتیں اور ریاضتیں کر کے، اطاعت گزاری اور کار خیر کر کے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ کار خیر کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب میں بڑھوتری اور اضافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے ہم سبھی کو دور رکھے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں نیکیوں کی رغبت دلائی ہے، اللہ رب العالمین یہ رغبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔